میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الاعراف کے 9ویں رکوع اور 8ویں سپارے کے مجموعی طور پر 16ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ الاعراف اور آیت کا نمبر شمار ہے 65۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم یعنی انہی کی قوم میں سے ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ خطاب اور انہیں شرک سے روکنے کے لیے تنبیہ کا ذکر ہے۔ آپ کی قوم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح شرک میں مبتلا ہوئی اور چند بتوں کی پرستش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہرانے کے جرم کی مرتکب ہوئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کلیتاً اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، لیکن امور کائنات و تدبیر کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کو شریک سمجھتے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتوں کو یا اپنے مقربین کو کسی امر کا سونپنا جو ایک اعزازی طور پر ہو، یہ ایک جدا امر ہے، اور کسی بت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور کائنات کے امور چلانے کے اندر از خود کسی عقیدے کو بنا لینا اور اس تدبیر اور امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابری کی سطح پر ماننا، یہ اصل میں شرک ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ نے رزق کے لیے ایک فرشتہ متعین کر رکھا ہے جو اللہ کے حکم سے تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس کا جتنا رزق ہو اسے رزق پہنچاتا ہے۔ ایک فرشتہ ماؤں کے بطن میں جو انسان دنیا میں آنے والا ہے اس کی تقدیر لکھتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ بِإِذْنِ الٰہی ہیں۔ اگر کسی اللہ کے نیک اور مقرب بندے کے لیے شریعت میں اللہ کے اذن سے اختیارات کا ثبوت ہے تو اس معاملے کو اس معاملے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ بت پرست بھی اپنے بتوں کے لیے بہت سے معاملات کے اندر تصرفات اور قدرت مانتے تھے۔ لہٰذا اگر آج آپ اللہ کے ولیوں کے لیے
یا اللہ کے نبیوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ شرک کے مترادف ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اب آتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کی جو قوم تھی یہ کس خطے میں آباد تھی، تو یہ یمن کا جو ایک خطہ ہے عمان اور یمن، یہ عمان اور یمن جو ہے اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی اور انتہائی قوی قوم تھی۔ ان کے قد کا جو شمار کیا ہے مفسرین نے، ان میں جو اونچے قد کا شخص تھا اس کا قد آج کے لحاظ سے 120 گز جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور جس شخص کا قد چھوٹا ہوتا اس کا قد 80 گز جو آج کے دور کے لحاظ سے گزوں کا شمار ہے اس لحاظ سے ہے، 80 گز اور 120 گز، یہ اتنا بڑا قد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ بہرحال اس قوم کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اپنے زور، اپنی قوت بازو پر ناز تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو تلقین کی تو اس کے سوا ان کے پاس کوئی حجت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی عمل کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، یہ قوم عاد ہے، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور انہوں نے کیا کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم اسے ڈرتے نہیں؟ یعنی شرک سے انتہائی آسن انداز سے، ایک ناصحانہ انداز سے، نرم انداز سے روکا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت اور اسے یکتا ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من القاذبین قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالۃ ربی وانا لکم ناصح امین۔ اور اس قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میرے ساتھ بیوقوفی کا کوئی تعلق نہیں، اور میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ لیس بی صفاحۃ، کافروں نے گستاخی کی حضرت ہود علیہ السلام کی، اے ہود آپ عقل سے دور ہیں یا آپ بے عقل ہیں، یا نعوذ باللہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل ناقص ہے، کام نہیں کرتی، آپ ہمیں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر دور میں قوت والے لوگ، صاحب اختیار لوگ، یہ دین اور دین والوں کا مذاق یوں ہی اڑاتے ہیں۔ یہ ایک پرانی بیماری ہے جو قوموں میں چلتی آ رہی ہے۔ جو صاحب اختیار ہوتا ہے تو صاحب اختیار ہونے کے بعد اس کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے کہ وہ اپنے ان اختیارات اور اپنی اس دولت کو اسی طریق پر خرچ کرے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے چاہا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کی جو ایک بڑی فہرست ہے، اس میں وہی لوگ اول صف میں کھڑے نظر آتے ہیں جو اپنے دور میں صاحب اختیار تھے، بادشاہ تھے، سردار تھے۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، شداد کو دیکھ لیجئے، حامان کو دیکھ لیجئے، اب اس قوم کو دیکھ لیجئے کہ قال الملأ الذین، ملأ الذین اس قوم کے سردار بولے، جو صاحب اختیار لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، وہ بولے ایسے لوگوں کو اصل میں دولت کا ایک خمار ہوتا ہے، اور وہ کسی کی نصیحت کو قبول کرنا اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کم تر درجے والا شخص، یعنی جو مالی لحاظ سے ہم سے کم ہو، ہم اس کی بات اگر مانیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث عار ہے، باعث شرم ہے، اور یہ سوچ ان کے لیے ایک ہدایت قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قال الملأ الذین، آپ یہی ترتیب دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے، ان میں ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ولید بن مغیرہ ہو، یا دیگر عاص بن وائل سہمی ہو، اس طرح کے لوگ ہوں، یہ تمام کے تمام اپنی قوم کے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین غربت سے شروع ہوا ہے اور سمٹ کر غربت میں ہی آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ دین کو زیادہ پذیرائی غریب طبقے کی طرف سے ہے، اور دین کی سب سے زیادہ تردید انہی لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے جو صاحب ثروت ہیں، صاحب دولت ہیں، صاحب مال ہیں. ان کی طرف سے دین کے راستے میں روڑے اٹکانا، رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ ہر قوم کے اندر چلتا آ رہا ہے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے سردار بولے انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، پہلا الزام نبی کی ذات پر، اور ہم آپ کو جھوٹوں سے گمان کرتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ نبی کو جھوٹ بولنے والا کہا اور نبی کو بیوقوف کہا. یاد رکھیے کہ نبی کی عقل تمام لوگوں کی عقل سے زیادہ کامل ہوتی ہے. نبی کی عقل اور دیگر لوگوں کی عقل کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے تو یہ تناسب ایک سمندر اور ایک قطرے کی طرح ہے. یعنی ایک قطرہ تمام لوگوں کی عقل ہے اور نبی کی عقل گویا کہ ایک سمندر کی طرح لامحدود ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کعب الاحبار کا قول ہے کہ تمام لوگوں کی عقلیں اگر ملائی جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل ہیں، آپ کی عقل تمام انبیاء سے بھی زیادہ کامل ہے، تو تمام لوگوں کی عقلیں اگر ملائی جائیں تو وہ ایسے ہیں جیسے ریت کا ایک ذرہ ہو. اور مصطفیٰ کریم کی عقل کی اگر وسعتیں دیکھی جائیں، الشریعہ میں امام آجری نے کعب الاحبار کے اس قول کو نقل کیا، پھر مدارج النبوت میں بھی شیخ محقق نے اس قول کو نقل کیا، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو تمام لوگوں کی عقلوں سے تقابل کیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے سامنے لوگوں کی عقلیں گویا ریت کا ایک ذرہ ہیں، اور آپ کی عقل مبارک ایسے ہے جیسے پورا ریگستان ہو. تو نبی اپنی قوم میں ہر کمال باطنی کے ساتھ مبعوث کیے جاتے ہیں. عقل بھی ایک کمال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر اعتراض ہوا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ صفاح ہے، آپ کی عقل کام نہیں کرتی. تو آپ نے فرمایا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بیوقوف کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں. اور رسول کی عقل ہمیشہ کامل ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کی نسبت رسول کی عقل اتنی وسیع ہوتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. انہوں نے بیوقوف کہا، آپ نے فرمایا میں کیسے بیوقوف ہو سکتا ہوں، میں رسول. تو معلوم ہوا کہ آپ نے خود ہی اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو رسول ہوتا ہے اس کی عقل کامل ہوتی ہے، کسی قسم کے جنون سے اور کسی قسم کے دماغی ہذیان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہاں پر ایک بات میں ضرور کروں گا کہ غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، اور اس شخص کی عقل اتنی معوف تھی کہ خود اپنی کتابوں میں اس بات کا اس نے اقرار کیا کہ میری ایک جیب کے اندر شکر یا گڑ جو میٹھا ہوتا ہے اس کو میں نے اپنی زبان پر رکھنے کے لیے یعنی چاٹنے کے لیے اپنی جیب میں رکھتا تھا، اور ایک جیب کے اندر میں استنجا کرنے کے لیے ایک پتھر رکھتا تھا. یعنی پیشاب کے بعد استنجا کرنا ہے، اپنی شرمگاہ خشک کرنی ہے تو اس کے لیے پتھر کا استعمال کرتا تھا. اب بعض اوقات میں یہ کرتا تھا کہ گڑ کے ساتھ میں استنجا کر لیتا تھا، اور وہ جو پتھر ہے استنجے والا اس کو کبھی کبھی چاٹ لیا کرتا تھا. یعنی عقل اس شخص کی اتنی معوف ہو جاتی تھی کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں پتھر کے ساتھ استنجا کر رہا ہوں یا شکر کے ساتھ یا گڑ کے ساتھ استنجا کر رہا ہوں، اور پتھر کو چاٹنا شروع کر دیتا تھا. نعوذ باللہ، یہی اس کے غیر نبی ہونے کی دلیل ہے. اس کی عقل معوف تھی، اس کی عقل کام نہیں کرتی تھی. یہاں پر اللہ کے رسول پر اعتراض ہے. آپ نے فرمایا میں مخبوط الحواس کیسے ہو سکتا ہوں، میں بیوقوف کیسے ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کا رسول، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، یعنی عقل کامل رکھتا ہوں. ابلغکم رسالت ربی، اور میں نے اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں کھڑا، جو بھی مجھ تک پہنچا میں نے تم تک پہنچایا، لہٰذا جھوٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جھوٹ ایک گناہ ہے، اور نبی اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کے گناہ سے مبرہ ہوتا ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں. اب ان کا جھٹلانے کا طریقہ دیکھیے کہ نبی کے ساتھ کس لہجے میں بات ہو رہی ہے. بیوقوف بھی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، اور جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی سخت الفاظ کے ساتھ جوابی کارروائی نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارے لیے معتمد خیر خواہ ہوں. یہ داعی کا پہلا اصول ہے کہ اسے مزاج کے اندر نرمی رکھنی چاہیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو لوگ آپ کے ارد گرد بکھر جاتے، یعنی لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو داعی کے لیے سب سے پہلی چیز قوت برداشت ہے، ناصحانہ انداز سے گفتگو ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو ہے، اور لوگوں کو قریب لانے کے لیے حسن کلام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھی فرمایا کہ جب تم فرعون کے ساتھ گفتگو کرنا تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا یہ انبیاء کا شعار ہے، طریقہ ہے اسلام پھیلانے کا۔ سب سے پہلا ضابطہ اصول یہ ہے کہ گفتگو اچھے انداز سے کی جائے۔ قرآن نے کہا وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب کسی کے ساتھ مجادلہ کرو، گفتگو کرو، بحث و مباحثہ ہو، کلام ہو، تو اس کو اچھے انداز کے ساتھ کرو، گالی گلوچ سختی کے ساتھ، اور اس کو گالی گلوچ اور سختی تمہارے سے دور کر دے گی۔ تو یہ نبی کا انداز ہے تبلیغ کا۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو، جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اللہ نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت سے نوازا، جیسے شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں ہوا۔ یہ لمبے قد والے لوگ تھے، طویل قد والے لوگ تھے، بڑے بھاری ڈیل و ڈول والے تھے۔ ابھی میں آپ کو بتا کے آیا کہ 120 گز تک ان کا قد، اور کم از کم ان کا قد 80 گز تک مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے۔ اور یہ پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش خراش کر کر ان کے اندر اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ ان کو اپنی قوت پر اتنا ناز تھا کہ ان میں ایک شخص درخت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جڑ سمیت اکھاڑ لیا کرتا تھا۔ یعنی ان کو اپنی طاقت پر اس حد تک ناز اور تکبر تھا کہ یہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے کہ ہمیں کوئی شخص شکست نہیں دے سکتا، اور اسی لیے اپنی طاقت کے نشے میں یہ حضرت ہود علیہ السلام سے کیا کہنے لگے، اگر تم عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ، ہم تو طاقتور ہیں، ہمارا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو آج ہمارے ایک طبقے کے اندر پائی جاتی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان عذاب کو دعوت دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی نسلوں تک کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس وقت کی سپر پاور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کے ساتھ پٹخا ہے۔ ہوا جس کے متعلق وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنے کبھی لوگوں کو مار ڈالے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہوا والے فرشتے نے ہوا کو اس زور سے چلایا ہے کہ یہ ہواؤں کے دوش پر کبھی فلاں جگہ پر جا کے لگتے تھے، کبھی فلاں جگہ پر، ہوا نے ان کو ایسے ایسے پٹخا ہے کہ ان میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تمہیں حکومت دی، تمہارے قد کار، تمہارا ڈیل و ڈول، تمہیں کھانے کے لیے رزق وغیرہ وغیرہ، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ نعمتیں تمہارے لیے تکبر کا باعث بن گئیں، تمہارے لیے مزید اللہ سے دوری کا باعث بن گئیں۔ اس لیے اللہ سے وہ نعمت مانگے جو اللہ سے آپ کو قریب کرے، نہ کہ اللہ سے آپ کو دور کرے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ سے دور کر رہی تھیں، اب ان کو چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ اسی شخص کے پاس رکھتا ہے، اور وہ نعمت اس شخص کے ساتھ گویا کہ جکڑی جاتی ہے۔ شکر کی تعریف یہ کی گئی کہ ایک ایسی زنجیر ہے جو نعمت کو انسان کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ جب کوئی قوم شکر ادا کرتی رہتی ہے تو گویا وہ زوال نعمت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تمہیں وہ نعمت اور دی جائے گی، اور دی جائے گی۔ بہرحال اس قوم نے ناشکری والا معاملہ شروع کیا اور اپنی طاقت پہ نازا ہوئے، رب کریم جس نے ان کو پیدا کیا تھا، حقیقی خالق و مالک، اس کو بھول گئے اور اللہ کے نبی کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور اپنی طاقت کے نشے میں نازا ان لوگوں کے ساتھ آگے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اجئتنا لنعبد اللہ
وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ قوم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم نے کہا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اگر تم ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ ہم اس چیز کو قبول کریں گے۔ اچھا، ان لوگوں کے پاس اب دلیل کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے؟ تو ایک دلیل ہے صرف، اور وہ دلیل کتنی ناقص ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کام کرتے ہوئے پایا۔ اب اگر کوئی شخص صاحب عقل وہ یہ بات، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کا کچھ حصہ دیا، وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان کے باپ دادا صحیح عمل کرتے ہوئے آ رہے ہوں۔ آج جب تعلیم کا دورہ ہے اور تعلیم عام ہو رہی ہے تو آج ان رسومات کی خرابیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں جو ہمارے باپ داداؤں سے ہم تک اور ہم سے ہماری اگلی نسلوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا، ایک تصور تھا ہمارے باپ داداؤں میں، آگے لوگوں میں، یہ کام ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا۔ بدشگونی عام تھی، گھر پر اگر کوئی کوا بیٹھا ہوا آواز نکال رہا ہے تو گھروں میں گفتگو ہوتی تھی کہ مہمان آ جائے گا۔ اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹتی ہے تو بڑے لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ یہ تمام کے تمام معاملات از قبیل بدشگونی ہیں۔ آج دینی علم جس تیزی کے ساتھ مدارس میں اور جس طریقے کے ساتھ علم پھیل رہا ہے، آج ان تمام عقائد و نظریات کی حقیقت واضح ہو گئی۔ یہ صرف محض ڈھکوسلے تھے، عقلی ڈھکوسلے جو لوگوں کی عقلوں نے از خود گھڑ رکھے تھے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ دادا یہ چونکہ مانتے آ رہے تھے تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ علم جو ہے اور حقیقت جو ہے وہ جھوٹ کو بے نقاب کر دیتی ہے یا بدشگونی کے عقائد کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ دلیل دی کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کر رہے تھے، اب ان کی اپنی عقل کام نہیں کرتی کہ وہ بت جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مجسمہ سازی کرتے ہیں، ان کا چہرہ، ان کے کان، ان کے لب، ان کی آنکھیں بناتے ہیں، وہ خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں جو اپنے وجود میں ہمارے محتاج ہیں؟ مٹی لاتے ہیں اور اس مٹی کو گرم کیا جاتا ہے، اس مٹی کو ایک خاص درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے، پھر اس سے ایک شکل و شباہت بنائی جاتی ہے۔ جو اپنے بننے میں مظاہر کائنات کا محتاج ہو، وہ کائنات کا خالق و مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سادہ سی بات تھی جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ ان کی عقلوں پر ایک ایسا پردہ پڑ چکا تھا، اور دلیل کتنی ناقص تھی کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے تھے۔ ایسے ہی جب کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس اور لاجواب ہو جاتے تھے تو یہی کہتے تھے ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے آ رہے تھے۔ تو آپ نے ان کے عقیدے کی وضاحت کی، آپ نے ان کے عقیدے کی حقیقت واضح کی۔ فرمایا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو تم نے بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ فلاں چیز کا بت ہے، یہ رزق کا بت ہے، یہ مصیبتیں دور کرنے کا بت ہے، یہ بارش برسانے کا بت ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، جیسے دور جاہلیت میں لات تھا، منات تھا، عزا تھا، حبل تھا۔ یہ صرف نرے نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بت بنا کر تم نے ان کے نام رکھ دیے اور ان ناموں کی اب کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف نرے نام ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب تم نے عذاب طلب کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد عذاب لائے گا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک عذاب بھیجا اور ایک سیاہ بادل بھیجا جس نے اس قوم کا تہس نہس والا معاملہ کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وما كانوا مؤمنین۔ تو ہم نے اس اور اس کے ساتھیوں کو، یعنی حضرت ہود کی طرف اشارہ ہے، اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی۔ جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 3 بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک ندا آئی کہ اے لوگو اس میں سے ایک بادل اپنے لیے اختیار کرو۔ تو انہوں نے اپنے لیے سیاہ بادل کو اختیار کیا، کیونکہ اللہ نے 3 سال تک قحط سالی کی صورتحال ان پر لگا رکھی تھی۔ اب یہ خوش ہوئے کہ بارش برسے گی اور پانی ہر طرف بہتات سے ہو جائے گا، اور ہمارے درخت اور دریا اور جھیلیں اور تالاب بھر جائیں گے، ہمارے جانور جو پیاس سے مر رہے ہیں ان کے لیے زندگی کا سامان ہوگا۔ بہرحال انہوں نے وہ بادل جو تھا اس کو طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک ایسی ہوا چلائی، شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے کر جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے گھروں کے کواڑ بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، لیکن اس ہوا نے ان کو اپنے گھروں میں بھی نہیں چھوڑا، اور اس قوم میں ایک فرد بھی زندہ نہیں بچا جو نافرمان تھے۔ اللہ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد، یعنی ان کی اموات کے بعد، سیاہ پرندے بھیجے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام ان تمام مومنین کے ساتھ محفوظ رہے جنہوں نے آپ کی اطاعت اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ طاقتور لوگ ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام یا دین کے خلاف عملی اقدامات کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بناتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول کریم کی اطاعت کی توفیق رحمت فرمائے، اور ہر طرح کے آسمانی مصائب اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما